اور ان کی دھمکیاں بھی برابر ہیں کہ ابھی ایک بچی کو مارا ہے، دوسری جو ہے تمہاری اور لڑکی ہے، اس کو بھی ہم ختم کریں گے، ماریں گے، اور ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یعنی کہ اتنے بڑے چینل میوات کے اندر پوری دنیا میں چل رہے ہیں، آپ کے چینلوں کی ساری دنیا سنتی ہیں، پھر بھی حکومت کے کانوں پر جو ہے یہ جوں تک نہیں رینگتی کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر حکومت کس کام کی ہے؟ کس نام کی ہے پرشاسن؟ پولیس پھر کیا کام کر رہی ہے؟ اور یہ ساری چیزیں جو بنائے رکھی ہیں، یہ جیل کس کے لیے ہیں؟ پھر یہ مقدمے کس کے لیے ہیں؟ یہ سزائیں کس کے لیے ہیں؟ جب ایسے سے بڑے بڑے مجرموں کو جب سزائیں نہیں دی جائیں گی تو پھر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ کھیل بن کر یہ رہ جائے گا۔ تو میوات کے ملحقہ گاؤں کی بیٹی سبیلا کو مارنے کے آروپ میں پولیس نے سبیلا کے پریجنوں کی شکایت کے آدھار پر 8 لوگوں کے خلاف ہتیا کا کیس درج کر لیا ہے۔ ابھی تک اس مقدمے میں کسی بھی آروپی کی گرفتاری نہیں ہو پائی ہے، حالانکہ پولیس لگاتار آروپیوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس مرڈر کے معاملے میں پولیس نے گھڑاولی گاؤں کے یوسف، صدام، راشد، حسینہ، محمود، کلو بلی و مہن گڑھی گاؤں کے شمس الدین کے خلاف کیس درج کیا ہے، جن پر سبیلا کو جان سے مارنے کا آروپ ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ سال 2016 میں ملحقہ گاؤں کی سبیلا اور شبنم کی شادی گھڑاولی گاؤں کے رہنے والے راشد اور صدام کے ساتھ ہوئی تھی۔ شبنم سبیلا کی بڑی بہن ہے، دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی۔ جانکاری کے مطابق شبنم کے 2 بچے ہیں اور سبیلا کے ابھی تک کوئی بچہ نہیں ہے۔ پریجنوں کا آروپ ہے کہ سسرال والے سبیلا کو بات بات پر مارتے پیٹتے تھے اور دہیج کی مانگ کرتے تھے۔ پریوار والوں کا یہ بھی آروپ ہے کہ سبیلا کو آروپیوں نے دہیج کی مانگ پوری نہ ہونے پر مارا ہے۔ پریجنوں کا یہ آروپ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے، اس بات کی پشٹی تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دہیج ہتیا ایک ایسا اپرادھ بن چکا ہے جو بے قصور لوگوں کو بھی نہیں بخشتا۔ یہ گھٹنا جو ہوئی ہے اسی گاؤں کی یہ بچی ہے، اور ابھی 2016 میں ان کی شادی ہوئی ہے، اور بڑی خوش جو ہے اچھی آج شادی ہوئی ہے، خوش مزاجی کے ساتھ، کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن بار بار کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے، بہانے الگ الگ ہوتے تھے، لیکن ذہن میں جو ہے ایک چنگاری جو جڑ رہی تھی وہ صرف جہیز تھا، لیکن بہانے الگ الگ تھے۔ اور یہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ بچی جو ہیں دوسروں کی بچیاں ہیں، اپنی بچیاں ہیں، بس ان کو موت کے گھاٹ اتارنے میں یہ قوم لگی ہوئی ہے۔ خاص طور سے میوات کے اندر یہ بہت بڑی آگ لگی ہوئی ہے۔ آج تو یہ بچی یہاں بیچاری جو ہے مر کر اپنی سسرال سے یہاں آئی ہے، اور بہت ساری بچیاں روزانہ یہ کارگزاریاں سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو ایسے لالچیوں کے لیے تو حکومت سے بھی ہماری درخواست ہیں، اور آپ کے چینل کے مدھیم سے بھی یہ درخواست ہیں، اور ہمارے ذمہ دار ساتھی علماء، ائمہ اور بڑے بڑے چودھری ٹائپ کے، نیتا ٹائپ کے جو ہیں، کہ ایسے جو ہے سرکش جو ہو چکے ہیں، ایسوں کے لگام لگنی چاہیے، اور ان کی کڑی سزا ان کو ملنی چاہیے۔ اور ان کی کڑی سزا کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے، شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو تھپڑ مار کے اپنا بدلہ لے، کسی نے اینٹ ماری ہے تو اینٹ مار کے اس سے بدلہ لے، اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں قتل ہونا چاہیے، پھانسی لگنی چاہیے، ان کو جیل ہونی چاہیے، یعنی کہ ان کو کوئی حق نہیں ہے جینے کا اس دنیا کے اوپر قاتل کو۔ اور مقتول جو ہے اگر کسی کو زبردستی قتل کیا جاتا ہے، جیسے یہ بچی ہے، یہ تو شہادت کا درجہ بیچاری یہ تو پا گئی، اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن وہ شریر جو اب گھر سے بھاگے ہوئے ہیں کہیں بھی ہیں، اور ان کی دھمکیاں بھی برابر ہیں کہ ابھی ایک بچی کو مارا ہے، دوسری جو ہے تمہاری اور لڑکی ہے، اس کو بھی ہم ختم کریں گے، ماریں گے، اور ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یعنی کہ اتنے بڑے چینل میوات کے اندر پوری دنیا میں چل رہے ہیں، آپ کے چینلوں کی ساری دنیا سنتی ہیں، پھر بھی حکومت کے کانوں پر جو ہے یہ جوں تک نہیں رینگتی کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر حکومت کس کام کی ہے؟ کس نام کی ہے پرشاسن؟ پولیس پھر کیا کام کر رہی ہے؟ اور یہ ساری چیزیں جو بنائے رکھی ہیں، یہ جیل کس کے لیے ہیں؟ پھر یہ مقدمے کس کے لیے ہیں؟ یہ سزائیں کس کے لیے ہیں؟ جب ایسے سے بڑے بڑے مجرموں کو جب سزائیں نہیں دی جائیں گی تو پھر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ کھیل بن کر یہ رہ جائے گا۔ تو ہماری یہی درخواست ہے حکومت سے بھی اور ہمارے ذمہ داروں سے بھی کہ ایسے مجرموں کو تو جو ہے بہت بڑی سزا ملنی چاہیے، اور جو ایسے جہیز کے بھکاری اور انٹرنیشنل جو بھکاری ہیں ان کو ان کے جو ہے زبان میں ہی سبق سکھانا چاہیے۔